بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا محمد احمد صاحب بہاولپوری کے بیانات میں سے مورخہ 9 جنوری 2003 کا بیان۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تبلیغ اور دعوت کے نام سے جو کام اس وقت پوری دنیا میں ہو رہا ہے، عام طور پر اس کے متعلق یہ خیال ہے کہ جیسے دنیا میں دین کے نام پر تحریکیں چلتی ہیں، جماعتیں بنتی ہیں، اسی طرح سے ان کاموں میں سے یہ بھی ایک کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہے۔ اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ مار کھانے کے لیے یہی ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت جس پر مار پڑ رہی ہے وہ امت مسلمہ ہے۔ کیا امت مسلمہ مار کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ اس لیے سب سے پہلی بات سوچنے کی ہے کہ اس مار کی وجہ کیا ہے اور کس طرح سے امت اس مار سے بچ سکتی ہے اور اپنا مقام حاصل کر سکتی ہے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک عالم میرے پاس مولانا محمد احمد صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ قصہ کیا ہے؟ میں نے کہا قصہ مختصر ہے، لیکن اس کے لیے عقل اور سمجھ کو کام میں لانا پڑتا ہے۔ یہ سب کچھ جو گزر رہی ہے وہ یہ کہ اللہ کا نظام جو ہے اس کے مطابق چلنے کو تیار نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ اپنا نظام بدلے، دوسرے لفظوں میں کہ ہم زندگی کافروں کی گزاریں گے، اللہ اپنا نظام کو بدلے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرا نظام بدل نہیں سکتا، سنت اللہ تبدیلا۔ انسانی تاریخ میں آپ ایک چیز دیکھیں گے جس میں تبدیلی نظر نہیں آئے گی، یا دینی امتیں سب سے اوپر ہیں یا خالص کافر سب سے اوپر ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جس میں تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قوتیں دو ہیں، ایک روحانی قوت ہے، ایک مادی قوت ہے۔ مسلمانوں کو اللہ نے روحانی قوت دی ہے، کافروں کو اللہ نے مادی قوت دی ہے۔ روحانی قوت اللہ کی ذات اور فرشتے ہیں، اور وہ نظام جو ہمیں نظر نہیں آ سکتا اور وہ انسان کے پہنچ سے باہر کی چیز ہے۔ مادی قوت مال، ہتھیار ہے، یہ سب مادی قوت ہیں۔ جب مسلمانوں نے اپنی قوت کو ساتھ لے کر مقابلہ کیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکی۔ جب ان کے پاس ان کی یہ اپنی طاقت نہیں رہی تو مادی طاقت والوں کے مقابلے میں مار ہی کھائے گی۔ اور کیا ہوگا؟ کیونکہ ان کے پاس مادی طاقت نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میدان میں اترنے سے پہلے یہ دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یا نہیں۔ دینی قوموں کے پاس جب روحانی طاقت نہیں ہوتی تو یہ مار کھاتی ہیں۔ تاریخ انسانی میں جب مسلمان اپنی طاقت لے کر چلے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکی۔ قرآن پاک میں واقعہ بیان کیے ہیں۔ جالوت زبردست حکمران تھا جس نے بنی اسرائیل کی پٹائی کی۔ جب ان کی پٹائی ہوئی تو ان کو ہوش آیا کہ یہ پٹائی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ جو طاقت ہمارے ساتھ ہونی چاہیے تھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اب اس کی طاقت کو توڑنے کے لیے کوئی کارروائی ہونی چاہیے۔ کارروائی کیا ہوئی کہ پوری فوج چلی جو بڑی تعداد میں تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ آسمان سے دروازہ تو کھلے گا ان کے لیے جو اللہ والے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہ اس نہر سے صرف ایک چلو پانی پینا، اتنے بڑے ہجوم میں سے 313 آدمی رہ گئے جنہوں نے یا تو پانی پیا نہیں یا ایک چلو پیا۔ باقی جنہوں نے پانی پیا تھا ان کے پیٹ پھول گئے اور وہ وہاں رہ گئے، آگے جا نہیں سکے۔ یہ 313 آدمی میدان میں پہنچے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اصل کارروائی تو اوپر سے ہوئی، ان کا اوپر سے رابطہ تھا، اوپر سے مدد آ گئی اور جالوت کے بڑے لشکر کو تباہ کیا اور جالوت بھی مارا گیا۔ ہماری طاقت آسمانی ہے،
اس کو ساتھ لیے بغیر میدان میں اتریں گے تو ناکام ہوں گے، اور اگر وہ ساتھ ہے تو میدان ہمارا۔ بدر میں وہ ساتھ تھا، ہتھیار نہیں تھے، اللہ نے فتح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے نبی ہیں، اس لیے مجھ کو سمجھانے کے لیے وہ باتیں پہلے ہی کروا دیں تاکہ بعد میں آنے والی امت کو رہنمائی ملے۔ بدر کے موقع پر ایک جماعت کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ مقابلہ تو ہتھیار سے ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس ہے نہیں، تو مقابلہ کیا کریں گے؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ اگر تمہارے پاس بھی ہتھیار ہوں اور ان کے پاس بھی ہتھیار ہوں تو میرے ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ تمہارے لیے ہتھیار شرط نہیں ہے، میرا ساتھ ہونا شرط ہے۔ سوار کرایا گیا تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ تمہاری طاقت روحانی طاقت ہے۔ ہم جتنے منصوبے بناتے ہیں ان میں روحانی طاقت کو ساتھ لینے کا غم نہیں، اس لیے بنتا بناتا کچھ نہیں۔ اب روحانی طاقت مسلمانوں کے ساتھ دے اور وہ خود کارروائی کرے، اس میں رابطے کی ضرورت ہے۔ اس کا راستہ ایک ہے، اس کی ذات سے اوامر آتے ہیں، بندے سے اعمال نکلتے ہیں۔ جب بندے ان اعمال پر آتے ہیں تو وہ ساتھ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پوری زندگی کو حوالے کرو، اور میں جب ساتھ ہوں تم نے کبھی مار کھائی ہو تو کوئی ایسی جگہ بتاؤ۔ یہ اس نے مقرر کر دیا ہے کہ میں ساتھ ہوں گا تو تم سب سے اوپر ورنہ سب سے نیچے، تم اعلیٰ سے تعلق رکھو، تم نیچے رہو، یہ ممکن نہیں۔ اللہ رب العزت نے انعام عظیم دیا ہے کہ وہ فیکٹری جس سے اوپر کی طاقت تمہارے ساتھ ہو وہ تمہارے اندر ہے، وہ اعمال ہیں۔ اگر اعمال اللہ کے اوامر کے مطابق ہیں تو تم اوپر رہو گے، ورنہ تم نیچے۔ انسانیت کو اللہ سے رابطے پر تیار کرنا اس امت کے ذمہ تھا۔ یہ امت اس عظیم طاقت سے بے تعلق ہو کر پھر رہی ہے اور مار کھا رہی ہے اور ہوش نہیں آ رہا۔ کراچی میں 2 سال پہلے میں گیا، جہاد کے متعلق لوگ آئے، جہاد کے متعلق لوگ آئے۔ میں نے کہا کہ جہاد میں جانے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ اللہ ساتھ ہیں یا نہیں۔ جہاد میں تلوار نہیں، ابی بن خلف کافر کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر لے کر اس کو مارا، معمولی خراش آیا اور وہ چیخ رہا تھا، زخم تھوڑا سا، اور اس کو شرم دلاتے تھے لوگ۔ وہ کافر کہتا تھا کہ وہ طاقت ایسی طاقت ہے کہ اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ بدر میں جو کچھ ہوا، حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کی مٹھی پھینکی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مٹھی بھی ہم نے پھینکی تھی جس سے شکست ہوئی، وہ تو اللہ کی طاقت کام کر رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم بدلو، اس وقت امت کہتی ہے کہ اللہ اپنے نظام کو بدلے۔ ہم نے جو کافروں کی زندگی اختیار کی ہوئی ہے یہ نہیں چھوڑیں گے۔ دینی امتیں دین کے نہ ہونے کی وجہ سے شروع میں مار کھاتی ہیں، پھر یہ کافروں کی پناہ میں جاتی ہیں اور ان کی من سماجت خوشامد کرتی ہیں کہ شاید یہ کافر ہم پر رحم کریں۔ اگر یہ کافر رحم نہیں کرتے تو پھر یہ اسلام سے نکل جاتی ہیں اور دین کو چھوڑ کر بے دین ہو جاتی ہیں، اور دماغ میں ایک آتا ہے کہ دین سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے دین ہی کو چھوڑ بیٹھتی ہیں۔ حالانکہ اصل کیا ہے کہ دین سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دین پر کوئی ہو تو صحیح۔ دین کو اس وقت ہم نے سمجھ رکھا ہے عبادات مسلمانوں کی طرز پر ہو، باقی رہن سہن معاشرت معاملات کافروں کی طرز پر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خالص اسلام پر آؤ تو دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری، ورنہ خالص کافر کو دنیا ملے گی اور یہ ان کے ماتحت ہوں گے، لیکن کافروں کی آخرت خراب۔ اللہ رب العزت کے ہاں دوگلا پن نہیں چلتا، اور ایسی قومیں مار کھاتی یا تو کفر میں چلی جاتی ہیں یا کافروں کی زندگی اپنا لیتی ہیں۔ ان کو آگاہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ قائم کیا کہ بتاؤ
फंसे हुए हो तो निकल ऐसे सकते हो। नबी आकर इन में मेहनत करता और ये उससे झगड़ते और नबी को ज़िंदगी को इख्तियार नहीं करते थे, बल्कि बाज़ तो नबियों को कत्ल भी कर देते थे। जब दीनी उम्मतें कुफर के नरक में फंस जाती हैं तो इनके निकलने के लिए अपने नबी की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी लाना पड़ेगी। जब मुसलमान काफिरों की ज़िंदगी इख्तियार कर लेता है तो इसको असल दीनी ज़िंदगी की तरफ लाने का अल्लाह ने एक ही रास्ता रखा है और वो दावत व तबलीग है। ये ज़िंदगी ना मार्शल्लाह बदल सकता है और ना कोई और तरह से बदली जा सकती है। जब माशरा गैर दीनी बन जाता है तो दावत से ये बदलते हैं और ये काम इस उम्मत के ज़िम्मे था कि दूसरों को निकालते। अब हमने खुद को उन काफिर वाली ज़िंदगी में दाखिल कर लिया है। जिस गैर मुसलमाना माहौल और ज़िंदगी में फंस गए हैं उससे खुद भी निकलें और दूसरों को भी निकालें। खुद अल्लाह के रास्ते में निकल कर दूसरों पर मेहनत करें और रात को अल्लाह से मांगें। इससे ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। इंसान का मिजाज है कि ये इमारत की बुनियाद को नहीं देखता, ये छत को देखता है। छत खिलाफत है, ये उसको देखता है कि ये मिल जाए। बुनियाद ईमान है कि ये यकीन हो कि अल्लाह की ज़ात से सब कुछ होता है और आमाल हैं जिसमें इबादत, मामलात, मुआशरत है। वो तो पहले पूरी ज़िंदगी बदली तो अल्लाह ने आपको खिलाफत दे दी और सारी ताकतों को ख़त्म किया। अब बुनियाद ही नहीं है ही नहीं तो छत कहाँ ठहरेगी। ये उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और मेहनत से बनी, फिर अल्लाह की ताकत साथ हुई और अल्लाह की मदद से काफिरों पर ज़रब पड़ी। वो ज़रब अल्लाह ने लगाई और काफिर ख़त्म हुए और आप ही रह गए। वो बुनियाद अब रही नहीं। तारीख़ इंसानी में जब भी दीनी उम्मतें इन्हतात पजीर हुई हैं तो उनके लीडरों ने कोशिश की उम्मत को ऊपर ले जाने की, शोर मचाकर, ताकत दिखाकर अब ऊपर जाएंगे, लेकिन जितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं उतना ही नीचे जाते हैं। पहली उम्मत को मार पर होश आता था, हमें होश नहीं आता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को फरमाया जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चल रहे थे कि तुम हिम्मत करके इस बस्ती में दाखिल हो जाओ। वो क्या कहने लगे कि हम इस कौम के मुकाबले पर जाने को तैयार नहीं, तुम और अल्लाह इनको ख़त्म करो। ये उनको पता था कि नबी के मुकाबले में जो आएगा वो मार खाएगा, इसलिए कहते थे कि पहले इन लोगों को मार दो कि अल्लाह और रसूल मारें, फिर हम दाखिल हो जाएंगे। उनके दिमाग में थी कि वो रूहानी ताकत इतनी ताकतवर है कि वो कार्रवाई कर सकता है। जब बनी इसराइल को मार पड़ती थी तो ज़िंदगी बदलने को तैयार हो जाते थे। हमें मार पड़ती है लेकिन हम बदलने को तैयार नहीं हैं। अल्लाह के निज़ाम में ये तय है कि जो मुसलमान काफिरों की तर्ज पर ज़िंदगी गुजारेंगे तो ये उसके निज़ाम में है कि वो अल्लाह की मदद से महरूम होगा। गैर मुस्लिम इन पर मुसलत हो जाएंगे। ये चिल्ला तीन चिल्ले अपने आप को पलटने के लिए हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत में वो ताकत है जो उम्र जैसे को बदल सकता है। वो मेहनत इतनी ज़बरदस्त है कि जो गैर मुस्लिम को मुसलमान करती है तो मुसलमान को कैसे नहीं पलटेगी। ये ज़िंदगी बदलने की मेहनत है। एक आदमी रिश्वत खाता है, सूद खाता है, अल्लाह कहता है कि मेरी उसके साथ जंग है। जिस मुल्क में सारा निज़ाम ही सूद पर हो उस पर अल्लाह की मदद आए कैसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मेहनत में लोगों को लाकर इस ज़िंदगी को बदलवाना है जिस पर अल्लाह की रहमत है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर खड़े हों लेकिन शक्ल काफिरों की हो तो रहमत होगी, वहाँ सलात व सलाम का जवाब आएगा। अल्लाह ने रसूल गैर मुस्लिमों के लिए भेजे हैं और मुसलमानों की तरफ भी भेजे। जो गैर मुसलमानों की ज़िंदगी इख्तियार करता है लेकिन चलता दीन पर है, अंबिया की मेहनत में ऐसी ताकत है जो उसके मुकाबले पर आता है उसको अल्लाह छोड़ता नहीं है। इस मेहनत को इख्तियार करने वाला अल्लाह का सफ़ीर है जिस पर कोई हाथ डाल नहीं सकता। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहते थे कि मेरे बाद नबी नहीं आएगा, मेरी उम्मत पर काफिर टूट पड़ेंगे तो इनका क्या बनेगा। तो ऊपर से आया
کہ اگر یہ امت اپنی محنت پر رہے گی تو ان کی مدد نبیوں کی طرز پر ہوگی۔ وقت اس لیے مانگتے ہیں کہ اپنے آپ کو بدلو اور دوسروں کو بدلنے کی محنت کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان میں اتنی طاقت تھی کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہمارا ایمان نسل در نسل اتنا کمزور ہو گیا کہ یہ ایک عورت کی ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ کافر کا مقابلہ کیا کرے گا؟ ایک تو بیرون ملک جا کر امت کو سمجھانا، اندرون ملک سنبھالنا ہے تاکہ امت پلٹے، اور یہ پلٹنا نبی کی محنت کے بغیر ہوتا نہیں۔ اس لیے 1 سال 7 مہینے بار ملکوں کے لیے فرماؤ، یہ ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے میں حاضر ہوں تو مدد کر، تو اللہ پاک اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں۔ کروڑوں والے حج نہیں کر سکتے، غریب آدمی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں۔ اس لیے حوصلے کے ساتھ پیش کرو، اللہ دل میں حق ڈالتے ہیں، اللہ گلے میں رسی ڈال کر نہیں کھینچتے۔ اس کی توفیق کو کام میں لاؤ، اس وقت اٹھ کر نہ جاؤ ورنہ آقا کی نظر سے گر جاؤ گی۔ نام لکھواؤ یا سر جھکا کر اللہ سے مانگو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا، یہ آپ کی شان ہے۔ ہمیں پوری دنیا میں پھرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ جو دنیا میں پھر رہے اللہ ہی ان کو لے کر جا رہے۔ کوئی مسجد 7 مہینے کے لیے پیش کرے، ان کو دیکھ کر اللہ دوسروں کو بھی حوصلہ دے دیں گے۔ فرمایا اس کے لیے حوصلے کے ساتھ